السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عشرہ ذو الحجہ کے فضائل. عشرہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن دنیا کے تمام دنوں کی بنسبت افضل ہیں، بہترین دن ہیں. جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ رب العزت کے نزدیک عشرہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن دنیا کے تمام دنوں کی بنسبت افضل ترین دن ہیں، بہترین دن. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذو الحجہ میں کیے ہوئے نیک اعمال سال کے بقیہ دنوں کی بنسبت افضل ترین اعمال ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ نہیں، الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بنفسه وماله، یعنی وہ مجاہد نہ تو اپنے مال کے ساتھ نہ اپنی جان کے ساتھ واپس لوٹتا ہے، وہ میدان مقتل میں اللہ کے ہاں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، یعنی وہ شہید ہو جاتا ہے. تو ایسا شخص عشرہ ذو الحجہ کے فضائل کو پا لیتا ہے. عشرہ ذو الحجہ میں کیے ہوئے اعمال اللہ رب العزت کے نزدیک پاکیزہ ترین اعمال ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی ہے، ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعمله فی عشر الاضحى. اللہ رب العزت کے نزدیک عشرہ ذو الحجہ میں کیے ہوئے اعمال سال کے بقیہ دنوں کی بنسبت پاکیزہ ترین اعمال ہیں. عشرہ ذو الحجہ کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہی دنوں میں یعنی عشرہ ذو الحجہ میں ہی یوم عرفہ کا دن ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ اللہ رب العزت تمام حجاج کرام کے لیے مغفرت کا، بخشش کا اعلان کرتے ہیں اور عموماً ہر آدمی کو جہنم سے خلاصی اور نجات عطا کرتے ہیں. یہ اتنی عظمت اور اتنی فضیلت والا دن ہوتا ہے، یوم عرفہ کی وجہ سے عشرہ ذو الحجہ کو فضیلت حاصل ہوئی ہے. اور عشرہ ذو الحجہ کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ عشرہ ذو الحجہ میں یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی ہے، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر. اللہ رب العزت کے نزدیک بہترین دنوں میں ایک دن قربانی کا دن ہے. عشرہ ذو الحجہ کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہی دنوں میں قربانی کا دن ہے. اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ عشرہ ذو الحجہ کو اس وجہ سے فضیلت ملی ہے کہ اللہ رب العزت نے اجتماعی امہات العبادہ یعنی بنیادی عبادات کو اسی عشرے میں جمع کر دیا ہے. جیسا کہ نماز ہے، نماز ہم پر فرض ہے، ہم سال کے بقیہ دنوں میں بھی اسے ادا کرتے ہیں، لیکن عشرہ ذو الحجہ میں کی ہوئی فرائض اور کیے ہوئے سنن اور نوافل ان کا اجر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. روزہ ہے، روزے کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی ہے، جو بندہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں. اور عشرہ ذو الحجہ ایسا عشرہ ہے کہ اس کے ابتدائی 9 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اور یوم عرفہ کے روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی وجہ سے کے سبب سے اللہ رب العزت ایک سال کے پچھلے ایک سال کے آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو عشرہ ذو الحجہ میں یعنی ایسا روزہ بھی موجود ہے جس کے رکھنے سے 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. عشرہ ذو الحجہ کی فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہی عشرے میں حج اور عمرے کی ادائیگی ہوتی. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.